عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے طبعی فرسودگی اور طبعی فرسودگی کی وجوہات سے متعلق معلومات حاصل کی۔ آج ہم کیمیائی فرسودگی سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے آسان دو تجربوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایک گلاس میں پانی لیجئے، اس میں 2 سے 3 ٹکڑے کھریے کے ڈالیے، 2 دن بعد اس کا مشاہدہ کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ کھریے کے ٹکڑے پانی میں گھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے گیلے کپڑے میں چند اسکرو یا موچی کی کیلیں لپیٹ کر رکھ دیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ کپڑے پر کچھ دنوں میں داغ پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا عمل چٹانوں میں بھی ہوتا ہے، جسے ہم خاکستر سازی کہتے ہیں۔ چٹانوں میں کئی قسم کی معدنیات موجود ہوتی ہے۔ چٹانوں پر جب پانی جمع ہوتا ہے تو پانی میں موجود آکسیجن اور لوہے کے ساتھ کیمیائی عمل ہوتا ہے اور لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ اسی طرح زیادہ بارش والے علاقوں میں کیمیائی فرسودگی کا عمل دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں کیمیائی فرسودگی کی مثالیں دیکھیں تو بارش کے دنوں میں نمک سے پانی کا نکلنا اور کاٹے گئے سیب کی اوپری سطح پر تانبے کی رنگت کا ابھرنا، یہ مثالیں جو ہے تو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کیمیائی فرسودگی میں پانی کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، ایک اہم رول ہوتا ہے۔ پانی آفاقی محلل ہے، جس میں کئی اشیاء آسانی سے حل ہو جاتی ہے، جو پانی کی حل پذیری کی طاقت کو اور بڑھا دیتی ہے، جس سے پانی میں نہ حل پذیر ہونے والی اشیاء بھی کچھ حد تک اس میں حل پذیر ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح زیادہ بارش کے علاقوں میں یہ عمل دیکھا جا سکتا ہے، جو کیمیائی فرسودگی کہلاتا ہے۔ کاربونک ترشا، جب بارش ہوتی ہے بادل سے پانی زمین تک آنے تک پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ کیمیائی عمل ہوتا ہے اور کاربونک ترشا تیار ہوتا ہے۔ کاربونک ترشے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو H2O + CO2 = 8 ایرو لگا کر لکھ سکتے ہیں ہم H2CO3۔ یہ کیمیائی مساوات لکھی جاتی ہے۔ ضلع احمد نگر کے وڑگاؤ دریا میں چنکھڑی کا کیمیائی عمل ہوتا ہے، جو کیمیائی فرسودگی کہلاتا ہے۔ شکریہ۔